السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آپ جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ہر جگہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ آج ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پر آپس میں غور و غوض کریں گے، سوچیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو آدمیوں کے درمیان گھس کر ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھا جائے۔ حدیث کی کتاب کا نام ہے سنن ابی داؤد اور حدیث کا نمبر ہے 4844، 4844۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تربیت دیتے ہوئے، اپنے صحابہ کو، اپنے امتیوں کو تربیت دیتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ جب دو آدمی آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہوں تو ان کے درمیان میں جا کر زبردستی ان کے درمیان میں، یعنی ان کی اجازت کے بغیر جا کر ان کے درمیان میں نہ بیٹھا جائے۔ تو یہ ویسے بھی اخلاقی طور پر بھی بنتا بھی ہے کہ ہمیں جب دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور وہ ہمیں قریب نہیں، ہم پہلے بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ان کے جا کے اندر بیٹھ جانا، یہ واقعی ہی غیر اخلاقی حرکت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کر رہے ہوں جو ان کی آپس کی ہو، جس میں آپ کو وہ شریک نہ کرنا چاہتے ہوں۔ تو اس صورت میں ہمیں واقعی ایسا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو روکنا چاہیے، اور پھر خاص طور پر اب تو زیادہ ضروری ہو گیا، کیونکہ اب ہمیں اپنے پیارے آقا کا اس مسئلے پر بیان، یعنی ان کا فرمان جو ہے وہ ہمیں مل گیا، ہم نے سن بھی لیا، تو اب اس کے بعد اس پر عمل کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ غیر اخلاقی حرکت ہے کہ ہو سکتا ہے وہ جو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، وہ باتیں جو ہیں ان کا کوئی اپنا علیحدہ سے کوئی منصوبہ ہو، کوئی اپنا ان کا کوئی ایسی بات کر رہے ہوں جو ان کا آپس میں پردہ ہو، کسی تیسرے کو وہ نہ بتانا چاہتے ہوں۔ تو اس لیے یہاں پر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمیں اجازت لے کر، اگر آپ نے بیٹھنا بھی ہے، ضرور ان میں شامل ہونا چاہتے بھی ہیں، تو ان کے قریب جائیں، پہلے ان سے اجازت لیں، اگر وہ اجازت دیں، اگر آپ کو اپنے قریب اپنے درمیان میں بیٹھنے کی اجازت دیں تو پھر اس کے بعد آپ بیٹھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جب وہ آپس میں دو باتیں کر رہے ہیں، دو لوگ جو ہے آپس میں مل کے بات کر رہے ہیں، تو آپ اس میں زبردستی شامل نہ ہو۔ اس کو کہا گیا ہے کہ گھس کے ان کی اجازت کے بغیر ان کے پاس نہ بیٹھا جائے۔ تو اب آتے ہیں اپنی روٹین کی گفتگو کی طرف۔ میں روز جو کہا کرتا ہوں کہ ہمیں عادت ڈالنی ہے اپنے آپ کو سچ بول بول کر، سچ بول بول کر سچ بولنے کی، جھوٹ سے پرہیز کر کے، جھوٹ سے بار بار پرہیز کر کے، جھوٹ سے بار بار پرہیز کر کے، جھوٹ سے پرہیز کرنے کی، یعنی جھوٹ نہ بولنے کی عادت ڈالنی ہے۔ ہمارا دل نہیں مانتا صبح صبح اپنے لحاف سے، اپنے کمبل سے، اپنے بیڈ سے اتریں، وضو کریں اور نماز پڑھیں، لیکن روز ایسا کر کے، یعنی بار بار لحاف سے نکلیں، روزانہ لحاف سے نکلیں، روزانہ وضو کریں اور روزانہ نماز پڑھیں، اس طرح سے ایک اچھی عادت بنا لیں۔ اسی طرح سے ہمیں عادت ڈالنی ہے، جب بھی آپ کے سامنے کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کریں، چاہے کلیپنگ کریں، چاہے ماشاءاللہ کہیں، چاہے سبحان اللہ کہیں، اور چاہے ان کو شاباش دیں، تھپکی دیں۔ تو یہ عادت بنا لیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے مزید بہتر ہو، مزید اچھا ہو جائے، تو پھر ہمیں یہ عادت بنانی ہوگی، یعنی ہر اچھے کام کی عادت ہم نے خود بنانی ہے،
اور ہر برے کام سے بچنے کی عادت بھی ہمیں خود ہی بنانی ہے۔ صرف کیا ہے کہ ہمیں چند دن محنت کرنی پڑے گی، ہم عادت ڈالیں گے اپنے آپ کو کہ ہم نے ہر حال میں اپنے گھر میں جب بھی داخل ہونا ہے تو السلام علیکم کہہ کے داخل ہونا ہے۔ لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ خاموشی سے آتے ہیں اور جاتے ہوئے بھی خاموشی سے چلے جاتے ہیں، حالانکہ گھر کے اندر جب آیا جائے تو اس وقت بلند آواز سے کہا جائے السلام علیکم۔ اسی طرح سے جب جایا جائے تو اس وقت جاتے ہوئے گھر والوں کو، اپنے گھر کے افراد کو، اہل و عیال کو جاتے ہوئے اچھے طریقے سے اللہ حافظ کہہ کے جائیں۔ تو اس طرح سے ہر اچھی بات جو ہے وہ کرنی سیکھنی ہے اور اپنے گھر والوں کو سکھانی ہے۔ جب آپ خود گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہیں گے تو اسی طرح سے باقی گھر کے افراد کو بھی یہ اچھی عادت بن جائے گی۔ اسی طرح سے جب اپنے گھر کے افراد سے جدا ہوتے ہوئے جاتے ہوئے جب آپ اللہ حافظ کہیں گے تو اسی طرح سے گھر کے باقی افراد کی بھی یہ عادت بن جائے گی۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنے کی عادت آپ جب خود کھانا شروع کرتے وقت بلند آواز سے پڑھیں گے تو گھر کے باقی افراد بھی پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح سے ہر اچھی عادت جو ہے وہ آپ نے پہلے خود اس کو اپنانا ہے اور ہی آہستہ آہستہ پورے خاندان میں، اور پھر خاندان سے آہستہ آہستہ پورے جاننے والوں میں، اور پھر جاننے والوں سے پورے پاکستان تک بات پہنچ جائے گی۔ تو اس طرح سے ہر اچھے کام کی شروعات پہلے اپنے سے کیجیے۔ یہ مت سوچئے کہ جی باقی لوگ نہیں کر رہے، باقی بسم اللہ نہیں پڑھ رہے تو میں کیوں پڑھوں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ کو سمجھ دی ہے، آپ کو یہ عقل میں بات بٹھا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو پھر آپ تو شروع کریں، باقی بھی ہو جائیں گے خود بہت صحیح۔ تو اپنے آپ کو ٹھیک کریں، یہ مت سوچئے وہ دیکھیں جی سارے رشوت لے رہے ہیں تو میں اکیلا کیا کروں۔ نہیں بھائی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور عقل، آپ کی فہم و فراست میں یہ بتا دیا ہے کہ بھئی رشوت لینا بری بات ہے، رشوت لینا اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے کے برابر ہے۔ تو پھر آپ تو شروع کریں نا اپنے آپ کو، ہم تو درست ہوں، دوسرے اگر غلط کام کر رہے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ وہ بھی سیدھے ہو جائیں گے۔ پہلے آغاز آپ اپنے آپ سے کیجئے، اپنے رشوت نہ لینے پر فخر کیجئے، معاشرے میں بتائیے کہ دیکھو جی میں اس برے کام سے بچا ہوا ہوں، اور اپنے آپ کو بچائیے، ثابت کیجئے، آہستہ آہستہ باقی لوگ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے آپ 5 وقت کی نماز پڑھیے، جب آپ کو لوگ پڑھتا ہوا دیکھیں گے تو دوسرے بھی آپ کو دیکھا دیکھی، جو آپ کے جاننے والے ہیں، جو آپ کے چاہنے والے ہیں، جو آپ کے اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، وہ خود ہی وہ بھی 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو پیارے پاکستانیوں، قطعاً انتظار نہ کیجئے کہ فلاں درست ہوگا تو میں بھی ہو جاؤں گا، فلاں کسی ایماندار کو ووٹ ڈالے گا تو میں بھی ڈالوں گا، فلاں اگر چور کو ووٹ ڈالے گا تو میں بھی چور کو ڈالوں گا۔ نہیں، اپنے آپ کو درست کیجئے، خود اپنے آپ کو، اور صرف آپ اپنے سے ہی آگے بڑھ کر پورے معاشرے کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ صرف اس کے لیے پہلے اپنے اوپر لاگو کرنا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ہر کوئی سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، تو پہلے خود سچ بولنا شروع کیجئے۔ آپ بھی کسی کے سامنے جھوٹ نہ بولیے تو خود ہی لوگ آپ کے سامنے بھی سچ بولنا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے پڑھتے ہوئے لکھتے ہوئے نظر آئے تو ان کے سامنے آپ خود بھی پڑھنے لکھنے کا کام کرنا شروع کر دیجئے۔ بے شک عارضی طور پر ویسے ہی کوئی کتاب پکڑ کے بیٹھ جایا کیجئے تو آپ کو دیکھا دیکھی آپ کے بچے بھی کتابیں کھول کے بیٹھ کے پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے آپ بہت ساری اپنے خاندان کی، اپنے علاقے کی، اپنے ملک کی برائیاں جو ہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بے بہا پودے ہوں تو پہلے آپ پودا لگائیے، لگاتے ہوئے اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو شامل کیجئے، ایک پودا ان سے بھی لگوائیے۔ اسی طرح سے دیکھتے دیکھتے پورے علاقے میں، پھر اپنے شہر میں، پھر اپنے ملک میں یہ کام بڑھا لیجئے۔ لیکن اب یہ ہے کہ آپ صرف زبانی کلامی باتیں تو بہت کرتے ہیں، یہ وہ جی دیکھیں جی اتنی زیادہ سموک ہے، اتنی زیادہ فضا میں پولوشن ہے، لیکن اس کو ختم کرنے کے اقدامات جو ہیں وہ آپ بالکل نہیں کرتے، ان کے بارے میں آپ بالکل نہیں سوچتے۔ تو پھر جب اس طرح سے عملی طور پر آپ کچھ نہیں کر رہے تو پھر توقع رکھ رہے ہیں
کہ فضا کی آلودگی ختم ہو جائے گی، سموگ کم ہو جائے گی. ہمارا شہر لاہور جو ہے وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ سموگ، سب سے زیادہ گندا گنا جا رہا ہے. اس برائی سے، اس برے لقب سے ہم اپنی جان چھڑوانا چاہتے ہیں، لیکن عملی اقدام جو ہے وہ کوئی نہیں. کتنی کوشش کرتے ہیں. یہ ہے ہمارا اصل کردار. ہم اپنا کردار جو ہے وہ ادا کیجئے. ہمیں اپنے طور پر اپنے کام جو ہے وہ درست کر لینے چاہیے. دوسرے کریں یا نہ کریں، لیکن آپ اپنے آپ کو درست کریں. جب ہم اپنے آپ کو درست کریں گے تو دوسرے بھی خود بخود درست ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے سچے اور پیارے پاکستانیوں، ڈٹ جائیں. پہلے غور کریں کہ میرے اس قدم سے، اس سوچ سے، اس کام سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا اور کتنے لوگوں کو نقصان پہنچے گا. جب تعداد آپ کو زیادہ نظر آ رہی ہو کہ زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا تو پھر وہ کام کر گزریے اور کرتے چلے جائیے. ایک دن آئے گا کہ آپ چھا جائیں گے، آپ بہتری کا ذریعہ بن جائیں گے ملک کے لیے. تو اس لیے اپنے اچھے کام جاری رکھیے اور برے کاموں سے بچنے کی کوشش کیجیے. غیبت نہ کیجیے بلکہ شاباش دیجیے. جو بھی آپ کو نظر آئے اس کا جو بھی ایک آدھ اچھا کام ہے اس کی بات کیجیے، اس پر اس کی حوصلہ افزائی کیجیے. وہ مزید اچھے کام کرنا شروع کر دے گا. چاہے وہ گھر میں آپ کا بچہ ہو، چاہے وہ محلے دار ہو، چاہے آپ کا رشتہ دار ہو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سارے لوگ آس پاس کے اچھے ہو جائیں تو پہلے آپ خود اچھے بنیے. پہلے خود سچ بولیے، پھر توقع رکھیے کہ باقی سچ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے. پہلے خود السلام علیکم کہنا سیکھیے اور پھر توقع رکھیے کہ دوسرے بھی آپ کے پاس آئیں تو وہ بھی آپ کو کہیں آ کے السلام علیکم. لیکن آپ خود نہیں کرتے کسی کو سلام اور توقع رکھتے ہیں کہ دوسرا جو آئے وہ مجھے سلام کرے، تو یہ ممکن نہیں ہے. ہمیشہ حقائق کا سامنا کیجیے. در پردہ ذہنی طور پر منصوبے الٹ پلٹ جو ہے، پروگرام ٹانگ کھینچنے والے وہ نہ بنائیے، بلکہ حوصلہ افزائی کیجیے، دوسروں کو شاباش دیجیے. جب آپ دوسروں کو شاباش دیں گے اچھے کاموں پر تو پھر اسی طرح سے آپ کو بھی لوگ آپ کی بھی حوصلہ افزائی کریں گے، آپ کو بھی اچھا سمجھیں گے، اچھا جانیں گے. تو میرے پیارے پاکستانیوں، اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے علاقے میں چھا جاؤ، ڈٹ جاؤ اور اس کے بعد ثابت کرو کہ ہم تمام پاکستانی اچھے پاکستانی ہیں. ہم ہمیشہ ووٹ بھی سوچ کر ڈالتے ہیں اور پھر جو ووٹ ڈالا ہوتا ہے اس کی قدر بھی کرتے ہیں. جو اس کے ذریعے سے ہمارے حکمران بنتے ہیں ان کی ہم قدر بھی کرتے ہیں. ثابت کیجیے صرف اور صرف اپنے عملی اقدامات سے. آج کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے. اگر آپ کی یہ باتیں مجھے پتہ ہے آپ کو اچھی لگتی ہیں تو آپ میرے لیے اسپیشلی وقت نکال کے میری ویڈیو دیکھتے ہیں، لیکن ان ویڈیوز کو آگے شیئر بھی کیا کریں تاکہ دوسروں تک بھی بات آپ کی پہنچے. جو آپ کو پسند آیا ہے وہ دوسرے بھی کریں، دوسرے بھی سنیں اور اس پر عمل وہ بھی کریں. تو انشاءاللہ ہم جلد اچھے پاکستان کے ساتھ، اچھی زندگی کے ساتھ اور آنے والے اچھے کل کی امید کے ساتھ جئیں گے اور آگے بڑھیں گے. آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر جگہ خوش رکھے، آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.